الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ ایک بار پھر ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل جو ہمارا کورس ہے جس کا نام ہے سیرہ آف دا ہولی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کورس میں ہم الحمدللہ حاضر ہیں۔ اور اس کورس کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے اپنی ذات کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے زندگی کے مختلف گوشوں میں رہنمائی حاصل کریں۔ تو تھوڑا سا میں ریکیپ کروا دوں گا جو ابھی تک ہم نے پڑھا۔ سیرہ کو اس طرح میجر طور پر جب سیرہ کی ہم کہیں گے کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے یا ڈویژن کیا جاتا ہے سیرہ کو، تو اس کو مین 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ ایک تو مکی دور ہے اور ایک مدنی دور ہے۔ مکی دور جس طرح ہم نے پڑھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیات مبارکہ کا ایک گوشہ وہ ہوتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت نہیں کرتے ہیں، صرف اپنا اخلاق کریمہ سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، اپنے سوشل کنٹریکٹس کے ذریعے یا اپنے کنڈکٹ کے ذریعے لوگوں پر ایک امپریشن ڈالتے ہیں۔ پھر 40 سال کے بعد جب اعلان نبوت فرماتے ہیں، پھر ان کو آپریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن مسلمانوں کی طرف سے یہاں سے کوئی ریسپانس نہیں دیا جاتا بلکہ پیسولی اس کو سہا جاتا ہے۔ جب مدنی دور ہوتا ہے تو وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ ایسے سٹیپس لیے جاتے ہیں جس سے اسلام کو مستحکم کیا جاتا ہے، کنسولیڈیٹ کیا جاتا ہے، اور ایکسپینشن سٹیپس لیے جاتے ہیں، اور کچھ اسٹریٹجک ایسے سٹیپس لیے جاتے ہیں جس سے اسلام کو استحکام پہنچتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں جو ہے جب شروعات ہوتی ہے میثاق مدینہ سے یا اخوہ سے، اس کے بعد جو ہے پھر جب مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں کو مزید ستایا جاتا ہے، دھمکیاں دی جاتی ہیں، ایسے حربے اپنائے جاتے ہیں، تو پھر یہاں پہ مسلمانوں کی طرف سے ایک ریسپانس غزوہ بدر کی شکل میں ہوتا ہے، اور غزوہ بدر میں اللہ تعالی مسلمانوں کو ایک ڈیسائسیو وکٹری عطا کرتا ہے جس کو یوم الفرقان بھی کہا گیا۔ تو وہ ایک کرائٹیرین دن بن گیا۔ اب یہ غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا تھا۔ اب ہجرت کا تیسرا سال جب شروع ہوتا ہے، کیونکہ غزوہ بدر میں کفار کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو اسی کے ریسپانس میں جو ہے غزوہ احد ہوتا ہے۔ اس کے تھوڑا سا انٹروڈکشن ہم لیں گے۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ احد کیا ہے۔ احد ایک ماؤنٹین ہے، ایک پہاڑ ہے جو کہاں پہ، یہ مدینہ المنورہ میں ہے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 3 مائلز دور ہے، اور یہیں پہ اسی پہاڑ کے دامن میں نیچے جو ہے وہاں پہ یہ غزوہ احد پیش آیا، اور قرآن عظیم میں مختلف آیات میں اس کا تذکرہ بھی ہے۔ تو جس طرح غزوہ بدر ایک بہت بڑی لڑائی تھی، ایک پہلی میجر بیٹل تھی، اس طرح غزوہ احد جو ہے یہ سیکنڈ میجر بیٹل ود قریش تھی، مسلمانوں کی قریش کے ساتھ۔ غزوہ بدر ختم ہوا، غزوہ بدر کے بعد یہ لڑائی ہوتی ہے۔ اب اس کا تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ جانتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ قریش جب شکست کھا چکے، قریش کے بڑے بڑے سردار جن میں ہم نے نام پڑھا تھا، ابو جہل تھا، ٹھیک ہے، عتبہ تھا، شیبہ تھا، اسی طرح اور بھی بڑے بڑے جو ان کے ہم کہیں گے ان کے گرو گھنٹال تھے، ان کے لیڈرز تھے، ان کے سرغنہ تھے، وہ جب مارے گئے تو قریش کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا، چونکہ عرب کا ایک کلچر بھی تھا، اور عرب کے ہاں یہ ایک انہیرنٹ چیز تھی، وہ یہ کیا کرتے تھے کہ وہ جنگوں کا بدلہ یا قتل کا بدلہ، اپنا بدلہ لینا اپنے لیے جو ہے ضروری جانتے تھے۔ بدلہ لینے میں وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے تھے، وہ اپنا فرض سمجھتے تھے بدلہ لینا۔ جیسا آپ نے پہلے پڑھا ہوگا کہ جاہلیہ عربیہ میں وہ کیا کرتے تھے کہ اگر کسی سے دشمنی ہوتی تھی تو وہ نسلوں تک اس دشمنی کو یاد کرواتے تھے اپنے لوگوں کو، اس طرح نسل در نسل
ان تک وہ پیغام آگے چلتا رہتا تھا کہ فلاں قبیلے کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، ان سے ہمیں بدلہ لینا ہے۔ معمولی اونٹ پہ لڑائی ہوتی تھی تو وہ 40 سال تک چلتی رہتی تھی۔ تو بدلے کی بھاونا ان میں ہوتی تھی، بدلے کا وہ جوش ان میں ہوتا تھا، ان کے اندر یہ چیزیں ہوا کرتی تھی۔ اس لیے جب ان کو غزوہ بدر میں شکست ملی تو انہوں نے اپنے فرض سمجھا کہ ہمیں تو اب مسلمانوں کو نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں تو بدلہ لینا ہے۔ اور اس سلسلے میں کیا کیا چیزیں ہوئی، ان کی عورتیں ایسے ایسے مرثیے پڑھتی تھی، باقی چیزیں پڑھتی تھی، ان کو بھڑکاتی تھی کہ آپ کو بدلہ لینا ہے۔ اب قریش نے ایک جو ہے نا پلان بنایا، کہا کہ اب تو ہمیں بدلہ لینا ہے، کیونکہ غزوہ بدر میں 70 کفار قتل ہوئے تھے اور 70 گرفتار بھی ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، اب جو کفاران قریش جو ہے نا وہ قتل ہوئے تھے، سردار قتل ہوئے تھے، تو ان کا گھر جو ہے وہ ماتم کدہ بن چکا تھا، وہاں پہ ماتم چل رہا تھا، ہر ایک جوش انتقام ان کے اندر، غیظ و غضب بھرا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ خون کا بدلہ خون سے لینا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنا ایک ڈیلیگیشن بھیجا۔ اب وہاں پہ سردار بن گیا تھا ابو سفیان، کیونکہ ابو جہل مر گیا تھا، اب کون سردار تھا؟ ابو سفیان۔ ابو سفیان لیٹر آن ایمان لاتے ہیں، تو یہاں پر یہ قریش کے سردار تھے۔ جب سردار بن گئے، ان کے پاس ایک ڈیلیگیشن آیا، کہا کہ ہمیں تو بدلہ لینا ہے، ہمارے بڑے بڑے سرداروں کو مارا گیا ہے، ہم پر یہ بدلہ واجب ہے، اس لیے ہم جو ہے بدلہ لیں گے۔ پھر انہوں نے ایک مشورہ کیا کہ جتنا بھی ہمیں اس سال پروفٹ ہوا ہے، اس پروفٹ کو ہم انویسٹ کریں گے کس میں؟ پروفٹ کو ہم وار فنڈ میں انویسٹ کریں گے۔ ابو سفیان نے مان لیا اور انہوں نے تیاریاں شروع کر دی، اور ان کو پتا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنا آسان نہیں ہے، کیونکہ پچھلی بار بھی وہ 313 مسلمانوں کے سامنے ٹک نہیں پائے تھے، 1000 لوگ۔ اب انہوں نے اور 3 ٹائمز زیادہ اپنی فوج تیار کر لی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے 3000 مین تیار کر لیے کہ ہم مدینہ پہ اٹیک کریں گے۔ اب یہاں پہ ایک بات آپ کو دیکھنی ہے جو آپ کو آگے ضرورت لگے گی۔ اب ان کا آبجیکٹو کیا ہے؟ ان کے آبجیکٹو میں 2 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو اسلام کو ختم کرنا ہے مدینہ پہ اٹیک کر کے، یعنی اسلام کو کیا کرنا ہے؟ پورا ڈسٹروائے کرنا ہے، اور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نعوذ باللہ من ذالک شہید کرنا ہے۔ تو یہ چاہتے تھے کہ ہم بدلہ ایسے لیں گے، جب یہ چیزیں ہم کریں گے، اسلام کو، مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے۔ تو یہ دیکھنا ہوتا ہے ہمیں، اگر کسی وار میں کسی کا کوئی آبجیکٹو ہو اور وہ آبجیکٹو پورا نہ ہو تو وہ ان کی ڈیفیٹ مانی جاتی ہے۔ کیا مانی جاتی ہے؟ ڈیفیٹ۔ اس کو آپ ریسنٹ انڈو پاک وار کے تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، تو یہ آپ کو مدد دے گا سمجھنے میں۔ اب قریش نے ایک اور چیز کی، ایک تو ہتھیار جمع کیے، 3000 لوگ جمع کیے، دوسرا ایک چیز تھا، جس طرح آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ میڈیا کے ذریعے جو ہے نا لوگوں کو بھڑکایا جاتا ہے۔ تب تو آرمی نہیں لڑتی تھی جنگ، عام لوگ ہی لڑتے تھے، کوئی ایک پراپر آرمی نہیں ہوتی تھی، باقی چیزیں نہیں ہوتی، ہر ایک جو ہے نا جہاد کے لیے تیار ہوتا تھا، ادھر سے یہ لڑائی کے لیے تیار ہوتے تھے۔ تو مشرقین عرب کا میڈیا جو تھا وہ پوئٹری تھی، بڑے بڑے پوئٹس جو ہے نا ہائر کیے، ان کو کہا کہ آپ ایسے ایسے ترانے لکھو، ایسے ایسے چیزیں لکھو، ایسے ایسے کلام لکھو جن کو ہمارے لوگ پڑھیں گے، ان کے اندر خون لینے کا، ان کے اندر بدلہ لینے کی بھاونا جاگ جائے گی، ان کے اندر ایموشنز جاگ جائیں گے، ان کے اندر غیظ و غضب بڑھے گا، تو یہ مسلمانوں پر جو ہے نا حملہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے، یا اپنا مال بھی دیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا پھر پوئٹس میں، اگر میں ان کا نام بھی بتاؤں، ایک تھا عمر جمحی اور مصافع، ان کو انہوں نے جو ہے نا اس میں یوز کیا۔ تو یہ بڑکیلے بھاشن دیتے رہے، جس سے انہوں نے لوگوں کو بڑکایا، یہاں تک کہ ان کی لیڈیز، عورتیں جو ہے نا وہ بھی تیار ہو گئی لڑنے کے لیے، انہوں نے اپنا مال بھی دیا اور فوج میں شامل ہو گئی۔ اسی طرح جو ہے نا ایک اور پلان بھی یہاں پہ ہوتا ہے، چونکہ حضرت حمزہ نے ایک شخص کو قتل کیا تھا وہاں پہ، انہوں نے ہند جو ہے نا اس کے باپ عتبہ اور جبیر بن مطعم کو قتل کیا تھا جنگ بدر میں۔ اب جو ہے نا ان لوگوں نے ایک غلام کو ایک یہ آفر دی، غلام کا نام تھا وحشی، یہ بھی بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس کو کہا دیکھو، اگر آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ کو آزاد کر دیں گے۔ تو اس طرح انہوں نے اپنی تیاری کر لی۔ اب مدینہ پر یہ اٹیک کرنے کو سوچ رہے تھے، انہوں نے پلان بنا دیا تھا، لیکن اب مسلمانوں کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے مدد کی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ بدر میں قریش کے ساتھ تھے، لیکن اب وہ مکہ میں
اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن خفیہ طور پہ سیکرٹلی اپنے اسلام انہوں نے چھپا دیا تھا۔ جب ان لوگوں نے مکہ والوں نے تیاری کی تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لیٹر لکھتے ہیں، اور اس لیٹر میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تیار ہو چکے ہیں۔ جب لیٹر پہنچ گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ، ایک کا نام تھا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے کا نام تھا حضرت مونس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو صحابہ، ان کو ایز اے انٹیلیجنس بھیجا، جاسوس بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے، جاسوس بنا کر بھیجا کہ آپ پتہ لگاؤ کہ وہ کہاں پہنچے ہیں، کیا ہوا ہے۔ جب یہ پہنچے تو انہوں نے ایک جگہ دیکھا تو ابو سفیان کا لشکر آ چکا تھا، بالکل قریب تھا، مدینے کے قریب وہ آ چکے تھے، تو یہ واپس آ گئے، انہوں نے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسٹریٹجی طے کرتے تھے اب ہمیں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو بولتے ہیں کہ چلیے جی ہمیں مدینے کے دفاع کرنا ہے۔ اب دفاع کے بارے میں دو اوپینینز ہوگی، کیا ہم مدینے میں رہ کے دفاع کریں یا مدینے سے باہر لا کر کسی میدان میں ہم لڑائی لڑیں۔ تو یہ ٹو اوپینینز ہوئے، انسائیڈ مدینہ رہنا ہے یا آؤٹسکرٹس آف مدینہ میں ہمیں جنگ کرنی ہے۔ تو بزرگ لوگ جو مہاجرین تھے یا انصار میں سے تھے، انہوں نے کہا ہم مدینہ میں ہی رہیں گے، انہوں نے اس اوپینین کو ساتھ دیا۔ لیکن جو جوان تھے جن کو غزوہ بدر میں لڑنے کا موقع نہیں ملا تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مدینے سے باہر جا کر لڑیں گے، ٹھیک ہے۔ آخر کار طے یہ ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فیصلے کو قبول فرمایا کہ اب ہم نے جنگی لباس پہن لیا ہے، اب ایک نبی کے لیے زیب نہیں دیتا کہ انہوں نے ہتھیار زیب تن فرمائے ہوں تو اب وہ پھر اتار دے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلیے ہم مدینے سے باہر جا کر لڑیں گے۔ تو مدینے سے باہر جا کر کہاں پہنچ مسلمان؟ احد میں، یہ احد کا پہاڑ آج ہے، آپ میں سے کچھ لوگوں نے ماشاءاللہ عمرہ بھی کیا ہوگا تو انہوں نے دیکھا ہوگا یہ پہاڑ۔ تو خیر اب دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹجی وہاں پہ کیا رہی۔ ہر جنگ میں کسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فلیگ بیئرر رکھتے تھے، اسی طرح فوجیوں کی الگ الگ بٹالین بناتے تھے، کسی صحابی کے انڈر 10 لوگ ہوتے تھے یا 50 لوگ ہوتے تھے یا 100 لوگ ہوتے تھے، تو وہ الگ الگ ان کے گروپس بنے ہوتے تھے، پھر ان گروپس کو الگ الگ صفوں میں پلیس کیا جاتا تھا لائن کے ساتھ۔ مسلمان جو تھے نا، مسلمانوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ایک ہی صف کے ٹائپ میں کھڑے ہوتے تھے جب جنگ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں احد میں پہنچے، سوری پہلے پیچھے میں نے ایک بات اسکپ کی، وہ یہ ہے کہ مسلمان 1000 نکلے تھے وہاں سے، کتنے نکلے تھے؟ 1000۔ کفار کتنے تھے؟ 3000۔ اب مسلمانوں نے جب فیصلہ کیا کہ ہمیں جانا ہے آؤٹ سائڈ مدینہ، تو وہاں سے ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا، وہ اصل میں منافق تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی۔ یہ اصل میں منافق تھا، یہ مسلمانوں کا لباس اوڑھ کر بیٹھا تھا، اور یہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ میں وہاں کا سردار بننے والا تھا، تو اس کو وہ بھی ایک چڑ تھی، اب یہ نقلی مسلمان بنا ہوا تھا۔ اس نے کیا کہا، اس نے رستے میں سے ہی 300 بندوں کا اپنے ساتھ لے لیا، کہا کہ نہیں، آپ نے میرا فیصلہ نہیں مانا، اس لیے میں آپ کے ساتھ لڑنے نہیں آؤں گا۔ پھر اور بھی کچھ لوگ تھے جو جانے والے تھے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا جذبہ عطا فرمایا کہ وہ نہیں گئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ آل عمران میں فرمایا ہے، یہ آیت نمبر 122 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ترجمہ کنز ایمان، جب تم میں دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامردی کر جائیں، یعنی کمزوری دکھائیں، اور اللہ ان کا سنبھالنے والا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 700 فوجی لے کر نکلے، کہاں پر؟ احد کی طرف۔ اب احد میں کیا اسٹریٹجی رہتی ہے، یہ ہے مثال کے طور ماؤنٹین احد، یہ جو براؤن کلر میں ماؤنٹ احد کے دامن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ ہے ڈفرنٹ صحابہ کی جو ہے نا موجودگی میں الگ الگ انہوں نے رکھے، الگ الگ فوج کی ترتیب دی، الگ الگ گروپس کو بنائے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ مثال انصار تھے اور خزرج کے لوگ تھے، اس طرح یہاں پہ مہاجر تھے، یہاں پہ انصار اور اوس کے لوگ تھے، یہ ایک انہوں نے بنائی ہوئی تھی، الگ الگ گروپس بنائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اسٹریٹجک پوائنٹ تھا، یہ آپ کو جو دکھ رہا ہے نا، یہ ایک اور چھوٹا سا پہاڑ تھا، پہاڑ کا ایک ٹکڑا تھا، اس کو عینین کہتے تھے، یہ ایک ہل تھا۔ تو یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آرچرز رکھے، تیر انداز رکھے، اور ان کو کن کی سپرد کیا؟ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔
عبداللہ بن جبیر، کیونکہ یہاں سے جو یہ جو ایریا ہے نا، یہاں سے کفار آ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے یہاں پہ آرچرز کو رکھا، اگر کفار آ گئے تو یہ اپنے جو ہے نا تیر چلائیں گے، ان کو آنے نہیں دیں گے، تو یہ ایک سیفٹی رہے گی ہمارے لیے۔ اور ان کو ایک خاص گائیڈ لائنز دی گئی، ان کو خاص تاکید کی گئی کہ آپ کو کسی بھی حالت میں اپنی پوزیشن کو نہیں چھوڑنا ہے، کسی بھی حالت میں۔ یہ بھی کچھ کتاب میں لکھا ہے کہ اگر تم ہماری ان لاشوں پر دیکھو کہ کوے اڑ رہے ہیں، وہ ہمیں کھا رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، باقی چیزیں دیکھو، تب بھی آپ کو اپنی پوزیشن نہیں چھوڑنی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو نصیحت تھی۔ تو یہاں پہ 50 آرچرز تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب جب جنگ شروع ہوتی، یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کیمپ، یہاں سے قریش کا کیمپ تھا، یہاں ابو سفیان تھا، تو ان کی اپنی انفینٹریز تھی، ٹھیک ہے۔ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو انیشلی جو ہے نا مسلمان جیت رہے ہیں، مسلمان کافروں کو قتل کر رہے ہیں، ڈیول سے شروع ہوتا تھا، پہلے پہلے ایک ایک کو بھیجتے تھے، بہادر کو، وہ اپنے بہادر کو بھیجتے تھے، یہاں سے اپنے بہادر کو بھیجتے تھے۔ اس طرح حضرت علی کے مقابلے میں ایک بندہ آ گیا تو اس نے وہاں پہ بولا کہ کون ہے، ایک کافروں میں سے ایک بندہ آ گیا، طلحہ بن ابو طلحہ، اس نے کہا کون ہے جو مجھ کو دوزخ میں پہنچائے یا خود میرے ہاتھ سے جنت میں چلا جائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اس کا سر اڑا دیا اور دڑ سے الگ کر دیا۔ اس طرح ایک اور آ گیا تو اس کے مقابلے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے گئے، تو حضرت حمزہ نے اس کو پچھاڑ دیا، اس کو جو ہے نا مار دیا۔ اس طرح جو ہے نا ایسا ہوتا رہا، پھر جو ہوتی تھی، پھر سب لوگ اس بیٹل میں شرکت کرتے تھے، تو آخر کار مسلمان جو ہے نا جیتنے لگے تھے۔ انیشلی مسلمان لیڈ کرنے لگے تھے، کافر بھاگنے لگے تھے۔ جب وہ قریش بھاگنے لگے تو یہاں پہ جو آرچرز تھے، جو یہاں پہ فوجی تھے، ان میں سے بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ جنگ ختم ہو گئی، اور ان کو نصیحت یاد نہیں رہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا ہوتا تھا نا، جب جنگ ختم ہوتی تھی، جو سپائلز وہاں پہ ہوتے تھے، مال غنیمت ہوتا تھا، وہ جو ہے نا اٹھایا جاتا تھا۔ تو یہاں پہ انہوں نے اپنا ایک اجتہاد کیا، انہوں نے کہا چلو جنگ ختم ہوگی، کافر تو بھاگ رہے ہیں، اب ہم یہاں سے اپنا کیا اٹھائیں گے، ہم جو ہے مال غنیمت اٹھائیں گے۔ حالانکہ حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو روکا کچھ کو، لیکن کچھ لوگ چلے گئے، اکثر لوگ چلے گئے۔ جب یہ پوزیشن خالی ہو گئی تو خالد بن ولید، یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں تو مسلمان ہوئے، یہ بہت بڑے بیریئر تھے۔ اور خالد بن ولید کے بارے میں آیا ہے کہ یہ کوئی جنگ نہیں ہارے، جس جنگ میں بھی انہوں نے شرکت کی ہے، ایون مسلمانوں کے خلاف بھی جب آئے تو یہاں بھی یہ نہیں ہارے۔ تو انہوں نے یہاں سے پوزیشن جب خالی دیکھی تو پیچھے سے حملہ کیا۔ جب پیچھے سے حملہ کیا تو مسلمانوں میں جو ہے نا کیا ہو گیا، مسلمانوں میں بگدڑ مچ گئی، پھر کچھ پتہ نہیں چلا، آدھے مسلمان ادھر ادھر ہو گئے، اور بہت سارے مسلمان جو ہے شہید ہو گئے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی اس میں زخمی ہو گئے۔ صحابہ کرام نے تیر اپنے اوپر لیے، بہت سارے صحابہ کی وہاں پہ داستانیں ہیں، اتنی کوشش کی کہ ہم پر ہی تیر برسیں۔ یہاں پہ بہت ساری اور بھی کچھ چیزیں ہو گئی۔ حضرت مصعب بن عمیر، ان کو آپ جانتے ہوں گے، مصعب بن عمیر، میں نے بولا تھا کہ یہ فرسٹ ایمبیسڈر آف اسلام ہے، جب پہلے ان کو بھیجا گیا تھا کہاں سے، مکہ سے مدینہ دعوت اسلام کے لیے، تو یہ پہلے دائی بھی ہیں، پہلے ٹیچر بھی ہیں، جنہوں نے اسلام وہاں پہ پھیلایا تھا۔ مصعب بن عمیر کون تھے؟ یہ ایک ٹرینڈ سیٹر تھے، یہ ایک بہت بڑے امیر رئیس تھے، ایک ایلیٹ خاندان کے شخص تھے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا پتہ تب لگتا تھا جب کسی کو مصعب بن عمیر کو ڈھونڈنا ہوتا تو بولتے تھے کہ جس راہ سے مصعب گیا ہوگا وہاں سے خوشبو ہوگی، وہاں سے فریگرنس ہوگی، اتنے زبردست تھے مصعب بن عمیر۔ لیکن جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے سادگی کی زندگی گزاری، ان کی شہادت ہو گئی۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل میں ملتے تھے، تو شیطان نے خبر اڑا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب کچھ صحابہ کے پاس یہ چیز پہنچی تو صحابہ کے دل ٹوٹ گئے، کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو ہم کیا کس لیے لڑیں گے؟ کچھ نے کہا جب نبی نہیں رہے تو ہم کس لیے رہیں گے؟ تو وہ کود پڑے اسی طرح دیوانگی کے عالم میں، کفار کو قتل کرتے رہے۔ آخر کار اس جنگ میں جو ہے مسلمانوں کی تقریباً 72 مسلمان جو ہے شہید ہو جاتے ہیں اس جنگ میں۔ مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس جنگ میں، ٹھیک ہے، 70+ لائیوز مسلمانوں کو دینی پڑی ہیں اس میں۔ اچھا، مصعب بن عمیر کی بات ہو رہی تھی، جب دفن کیا گیا تو اس وقت ان کے پاس اتنی چادر تھی کہ جس سے اگر سر رکھا جاتا تھا تو پیر کھل جاتے تھے، جب پیروں پہ رکھا جاتا تھا تو سر کھلا رہتا تھا۔ یہ مان لو یہ اسلام نے ان کو سادگی کا درس دیا تھا، انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا اس وقت، کیونکہ ان کو گھر میں ایسے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ ان کو آپشن دیا گیا تھا، یا تو آپ کو مال رکھنا ہے، یا تو آپ کو کیا کرنا ہے، یا تو اسلام کو قبول کرنا ہے۔ تو یہاں پہ جب ہمارے پاس دو آپشنز ہو، ایک ہمارے مٹیریل نیڈز پوری ہو رہی ہوں، ایک سائڈ سے ہمارے فیتھ کو نقصان ہو، تو ہمیں یہی رہنمائی ملتی ہے صحابہ کی زندگی سے کہ اسلام کو کیسے انہوں نے ترجیح دی۔ انہوں نے
کیسے اپنے آپ کو اسلام کے لیے پیش کیا، اپنے مال کو بھی، اپنے جان کو بھی، اپنے سب کچھ قربان کیا اسلام کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑا۔ اس جنگ میں جو ہے نا مسلمانوں کا بہت بڑے ایک سپہ سالار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوتے ہیں، وہی وحشی ان کو قتل کرتا ہے، وحشی پیچھے سے تیر پھینکتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے مسلمان جو ہے شہید ہو گئے۔ اب کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ وکٹری کس کو ملی؟ قریش کو وکٹری ملی یا نہیں ملی؟ قریش کو وکٹری نہیں ملی۔ کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ قریش کے جو آبجیکٹیوز تھے، ان آبجیکٹیوز میں سے کوئی آبجیکٹیو پورا نہیں ہوا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے تھے، نہیں کر پائے۔ وہ مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا چاہتے تھے، نہیں کر پائے۔ اس لیے اس جنگ کو قریش کی وکٹری نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، مسلمانوں کو اگرچہ نقصان ہوا، لیکن اس سے مسلمانوں نے بہت کچھ چیزیں سیکھی۔ وہ کیا سیکھی؟ ان لیسنز پر ہم تھوڑا سا غور کریں گے۔ پہلی چیز کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا، وہاں پہ اپنی عقل لڑانا یہ فائدہ نہیں دیتا ہے۔ جیسے انہوں نے وہ عینین والی جگہ کو چھوڑ دیا، اس ہل کو چھوڑ دیا، تو وہاں سے ان کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اس طرح بیٹل میں جو ہے نا ڈسپلین، اپنی انڈیویجول لائف میں بھی یا اپنی سوشل لائف میں بھی، اپنی فیملی لائف میں بھی، ہر جگہ ڈسپلن جو ہے نا، ڈسپلن ایک وائٹل رول پلے کرتا ہے انسان کی کامیابی میں۔ جو نماز ہے یہ بھی ہمارے لیے ایک ڈسپلن ہے، یا اسلام نے ہمیں ڈسپلن ہی سکھایا ہے، جب اس میں ہر ٹائم کے لیے ایک کام ہے اور ہر چیز کی ایک پوری آرگنائزڈ وے میں اس چیز کو بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالی کی طرف سے، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی والبعض۔ اللہ تعالی ہر کوئی چیز دیتا ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آزمائشی میں ڈالتا ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کامیابی سے سرفراز فرماتا ہے، نعمت عطا فرماتا ہے۔ تو مسلمانوں کو ہمیشہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ تو یہ تھا آج کا جو غزوہ احد کے تعلق سے ہمیں جو کچھ سیکھنا تھا۔ تو اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو تو آپ اپنا کوشچن کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، یا کوئی انمیوٹ کرنا چاہے تو وہ انمیوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے، مجھے لگتا ہے کسی کو کوئی کوشچن نہیں ہے، آپ سب کو سب کچھ سمجھ آ چکا ہے۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔